اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعید بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید رواہ الترمذی وابو داود والنسائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ حدیث مشکات کی روایت ہے اور یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ایسا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں، تم میں سے وہ شخص جو اپنے مال کے لیے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی خود کی دفاع میں شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی دفاع میں شہید کر دیا گیا وہ قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کے لیے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم تقریریں کرتے ہیں اور ہم تقریروں میں یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ کیسے لوگوں کی؟ جو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، یا جو ظلم کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، یا جو حق پر اڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے آج فلسطین بھائی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مثالیں نہیں ملتی، لیکن ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں انہوں نے مثالیں قائم کر کے دکھا دی ہیں کہ دین پر قائم کیسے رہا جاتا ہے، کہ انہوں نے مثالیں قائم کر کے دکھا دی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کہ صبر کس چیز کا نام ہے، کہ اللہ پر توکل کس چیز کا نام ہے۔ ان تمام کو انہوں نے ثابت کر کے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں دکھا دیا ہے کہ ان کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، کہ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے مرد کٹ رہے ہیں، ان کے معصوم جو ہے بچے وہ اسرائیل کی قید میں ہیں اور ان کے اسباب لٹ رہے ہیں، اور ان کے جو تجارتیں ہیں، ان کے بزنس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود جو ان کے عمل سے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، صبر کا ہو، کہ اللہ پر توکل کا ہو، کہ جو ہمت کا ہو، وہ قابل تعریف ہے، وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ تمام باوجود، یہ تمام جو میں نے چیزیں گنوائی کہ ان کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، کہ بموں سے ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، کہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، کہ ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جیسے ان کے مرد کاٹے جا رہے ہیں، کہ معصوم جو بچے ہیں وہ اسرائیل کی قید میں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر وحدہ لا شریک لہ موجود ہے، اگر اللہ ان سے راضی ہے، ان کے اس صبر پر اللہ ان سے راضی ہے، ان کے اس توکل پر اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ تمام قربانیاں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی، یہ تمام قربانیاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھائے۔ یہ اصل میں ہمارے لیے جو ہے یہ درس نصیحت ہے، درس عبرت ہے، کہ ہم اپنے گرہبانوں میں جھانکیں۔ ہم جو فلسطینی بھائی ہمارے جو اپنی صبر سے، اپنے توکل سے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، ہم اس سے اپنے گرہبانوں میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا اس لیول کا صبر موجود ہے۔ کیا ہم جو توکل کرتے ہیں اللہ پر وہ اس فلسطینی بھائی کے، ایک فلسطین کے بچے کے مانند ہے؟ ہم تصور کر کے دیکھیں، یہ ہمارے لیے، جیسے میں نے کہا کہ ایک درس نصیحت ہے، یا ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ جو ہمارا توکل ہے اللہ پر، جو ہمارا صبر ہے، جو ہمارا بھروسہ ہے، جو ہمارا دین کے لیے استقامت کے لیے جد و جہد ہے، وہ کیا ایک فلسطین کے بچے کے ایکوولنٹ ہے؟ ہم تصور کر کے دیکھیں۔ یہاں ایک چھوٹے سے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں چکمگلور کے ایک چھوٹے سے علاقے اپھڑلی میں بیٹھ کے میں تقریر دے رہا ہوں، اور آپ تمام لوگ تقریر سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دل بھڑکنے چاہیے، ہمارے دل ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھڑکنے چاہیے، اور ہمارے بھائیوں کے لیے ایک جو جذبہ رحمت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ موجود ہونی چاہیے، اور ایک ناگواری ہونی چاہیے۔ کس کے خلاف ناگواری ہونی چاہیے؟ وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف ناگواری ہونی چاہیے، وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف، وہ اسرائیل کے خلاف، ان زیونیوں کے خلاف، زیونسٹ کے خلاف، اور امریکی حکومت کے خلاف، اور برطانیہ کی حکومت کے خلاف، اور فرانس کی حکومت کے خلاف، اور جو بھی یورپین ممالک ہیں یا جو عرب ممالک ہیں جو کچھ ایکشن نہیں لے رہے، یا جو یورپین ممالک ہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت ہونی چاہیے، ان کے خلاف ہمارے دلوں میں ایک ناگواری ہونی چاہیے، اور ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر مومن کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اگر قوت ہوتی، ہمارے پاس اگر صلاحیت ہوتی، ہمارے پاس اگر طاقت ہوتی، اور ہمارے جو حالات آج موجود ہیں ہمارے ملک میں اس سے اگر بہتر ہوتے اور ہمارے پاس صلاحیت ہوتی، تو یقیناً ہم ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیتے، ہم ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیتے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اور صحابیات کی تربیت کی تھی، جو ستارے پیدا کیے تھے، جو سٹارز پیدا کیے تھے، ان کی چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو شہید
شہیدی ایک مرتبہ ہے، جیسے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ جو شہیدی مرتبہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے جو انہوں نے تربیت کر کے بنائی تھی، اس میں ایک صحابہ کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ قادسیہ کا جب موقع آیا تو انہوں نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے 4 بیٹوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو آپ کے والد تھے جو اب گزر چکے ہیں، جو اب انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایمان لایا تھا، اور ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنے مال سے، ہم اپنی جان سے، ہم اپنے اولاد سے، ہم اپنے اسباب سے، مال سے، تمام چیزوں سے دین کا دفاع کریں، اور یہ میری خواہش ہے کہ تم چاروں لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جنگ قادسیہ میں، اور یہ میری تمنا ہے کہ تم چاروں لوگ شہید ہو جاؤ۔ یہ تمنا تھی۔ تو جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ ہوئی، تو اس میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ جب اس کے بعد لوگ حضرت خنسہ کے پاس آئے، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور اس بوڑھی کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں میرے چاروں بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر کے آئی، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آخرت کے دن ان کے درجے بلند ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں لوگ جنت میں پائیں گے، ہم چاروں لوگوں کو، میرے 4 بیٹوں کو اور مجھے لوگ جنت میں پائیں گے۔ کہ یہ جو جذبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات میں پیدا کرایا تھا، جو اپنے صحابہ اور صحابیات کی تربیت میں ان کو سکھایا تھا، یہ جو اصل میں آج جو مسلمان کا جو مسلمان نوجوان ہے یا ان جنرل مسلمان ہے، اس کو یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے اپنے صحابہ اور صحابیات کے اندر پیدا کیا تھا۔ ایک اور میں واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی بہترین صلاحیت کے ایک نوجوان حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو جب ایک خط دے کر مسیلمہ کے پاس بھیجا، ایک لیٹر دے کر مسیلمہ کے پاس بھیجا کہ مسیلمہ تو جو دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا وہ جھوٹا دعویٰ ہے، جو تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو میں نبی ہوں وہ سچا نبی ہے، انا النبی لا کذب انا عبد المطلب۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب کے ہاتھوں ایک خط بھجوایا مسیلمہ کو کہتے ہوئے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور میں سچا نبی ہوں۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ وہ خط لے کے مسیلمہ کے پاس پہنچے تو مسیلمہ نے وہ کیا کیا، وہ خط کو پھاڑ دیا، اور حضرت حبیب کو ایک اونچی عمارت پر کھڑا کیا اور جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس جلاد نے ایک تلوار نکالی اور تلوار کے وار سے ان کا ایک سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ جا کے اتنی فاصلے پر پڑا اور خون کا ایک فوارہ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ حضرت حبیب سے فرماتا ہے کیا میں جھوٹا ہوں اور محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حبیب نے کیا کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہاں تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ تو پھر مسلمان نے اس جلاد کو حکم دیا کہ اس کا دائنا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، اس کے بعد پیر کٹا گیا، پھر دایاں پیر کٹا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جب تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور جب تک حضرت حبیب کی زبان میں طاقت رہی وہ یہ بولتے رہے کہ تو جھوٹا ہے مسلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو یہ واقعات بتا رہا ہوں، یہ یقیناً یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گرہبانوں میں جا کے ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں یہ ہے ہمارے اسٹارز، یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز، ان کی طرف دیکھ کر لوگوں کو سیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی تربیت کی تھی، اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی کہ کٹ مر جانے پر بھی یہ اسلام کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو اسی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے آج اور میں مسلمان ہیں۔ ہم اور آپ کے پاس اسلام پہنچائے اسی قربانیوں کی وجہ سے، کہ اسلام قائم نہیں ہو جاتا گھر میں ٹھنڈے ٹھنڈے ہواؤں میں بیٹھنے سے، کہ یہ قربانیاں چاہتا ہے اللہ، ہماری آزمائش لیتا ہے اللہ، ہم سے قربانیاں چاہتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم ان قربانیوں پر کھڑے اترے اس کے بعد دین غالب ہوگا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ یہ تمام چیزیں اس سے حضرت خنسہ کا رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ میں ایک اور جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کی ایک خاتون کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ غزہ کے ام نزال جو ہے ان کے 3 بیٹے تھے، جو اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس میں ان کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، ان کے 3 بیٹے شہید ہو گئے اور بہت بوڑھی تھی۔ تو جو تمام کرسپونڈنٹس تھے یا تمام جو انٹرنیشنل میڈیا کے جو رپورٹرز تھے وہ ان کے اطراف آ گئے اور ان کو انٹرویو لینے لگے اور ان سے پوچھا کہ بوڑھی اماں تمہارے جو 3 بیٹے تھے وہ تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے، مطلب قتل کر دیے گئے ہیں، آپ کا سہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جب اس بوڑھی عورت سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا، کہ میں نے اپنے بچوں کو پالا ہی اسی لیے تھا کہ
کہ تم کیا جانو اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، کہ تم کیا جانو اللہ کے رسول سے محبت کیا ہوتی ہے، کہ تم کیا جانو کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا مزہ کیا ہوتا ہے، کہ تم کیا جانو کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ میں نے میرے بچوں کو، میں نے تینوں بچوں کو پالا ہی اسی لیے تھا کہ وہ ایک دن اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ آج دنیا انہیں خنسا الامہ کے نام سے جانتی ہے، کہ صحابیات میں وہ حضرت خنسا تھی جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور آج کے دور کی ایک خنسا ہے جنہوں نے اپنے 3 بیٹوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک اور مطلب اس سے سیکھ کیا حاصل کرنی چاہیے کہ ہر مومن کے دل کے اندر وہ شہادت کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، کہ وہ شہادت کی ایک تمنا ہونی چاہیے ہر مومن کے دل کے اندر۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا موقع عطا فرمائے جس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر دوں، تو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے زمانے میں غور و فکر یہ حدیث کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کر کے دیکھیے، اپنے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو شہادت کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خدا کی قسم کھائی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا نہ ہو کہ ایک موقع اللہ مجھے عنایت فرمائے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کروں، تو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہم شہادت کے مقام کے لیے اٹھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور بڑی اور ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ ہم قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اللہ پر توکل کر سکتے ہیں، ہم صبر کر سکتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو تربیت کر سکتے ہیں، ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ہم امت کو ایک کر سکتے ہیں۔ جیسے درس قرآن میں ہم نے سنا کہ ہم نے امت خیر ہے کہ ہم امت کو ایک کر سکتے ہیں، اپنی فقہی اور مسلک کے اختلافات کے باوجود ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ہمارا رسول ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خدا ایک ہے اللہ تعالیٰ، ہمارا توحید کا مرکز ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو ہم امت کو ایک کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے تمام مسلک کے اختلافات کے باوجود یہ تمام ذمہ داریاں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ذمہ داریوں کے بعد ہر مومن کے دل میں ہو کہ اگر شہادت کا موقع پائے تو اس پر یہ لازم ہو کہ وہ شہادت کے لیے اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ کہ فلسطینیوں کے لیے ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دینی بھائی جو باطل سے آج ایڑی سے ایڑی ملا کر لڑ رہے ہیں، جو باطل کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، ان کے لیے ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو باطل کا ظلم جھیل رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور میں 2-3 قصے سنا دینا چاہتا ہوں جو فلسطین سے آ رہے ہیں۔ اسپیسیفکلی آپ نے غور کیا ہوگا کہ فلسطین میں اب کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک پریس جو کام کر رہی ہے قابل تعریف کام ہے، جو فلسطین کی پریس کا کام کر رہی ہے، جو میڈیا کا کام کر رہی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ کہ ایک پریس کا ایک شخص تھا، میں کوئی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس کے گھر کو بم سے اڑا دیا گیا، اس کے گھر کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نماز جنازہ اٹینڈ کرتا ہے، نماز جنازہ میں موجود رہتا ہے اور اگلے دن اپنی ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے۔ الشفا ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کا یہی حال ہے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں اپنے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں اور اگلے دن علاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں اس کی بچے کی جان جا رہی ہے اور اگلے دن وہ ڈیوٹی پر حاضر ہے، تو یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ہم نے صحابہ کی کہانیاں سنی ہیں، ہم نے صحابیات کی کہانیاں سنی ہیں، ہم نے تابعین کی ہمت کی کہانیاں سنی ہیں، لیکن جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ تصور کر کے دیکھیے کیسے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے ثابت کر دیا اپنے عمل کے ذریعے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر کے دکھا دیا۔ یہ جو فلسطین کی پریس ہے، جو فلسطین کے الشفا میں ڈاکٹرز ہیں، یہ تمام لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہ صرف اگر جھکتے ہیں تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور کوئی بھی باطل کی طاقت، نہ امریکہ نہ اسرائیل، کوئی بھی انہیں نہیں جھکا سکتی۔ اور ایک اور بات سمجھنے کی کوشش ہے، یہ تمام حالات گزر رہے ہیں، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ پہلے آزماتا ہے، اس کے بعد والعاقبۃ للمتقین، پہلے آزمائش آتی ہے اور اس کے بعد جو بہترین انجام ہوتا ہے وہ متقیوں کا ہوتا ہے یا ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں حالات اکر ہونے دیے، جو احد میں حالات اکر ہونے دیے، جو خندق میں حالات اکر ہونے دیے، جو حنین میں حالات اکر ہونے دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ تمام حالات اللہ کی اجازت سے ہی آئے ہیں نا۔ یہ تمام صحابہ جو شہید ہوئے، وہ اللہ جو صحابہ کی
اللہ کے جو صحابہ کی شہیدی مرتبہ کو اگر جانچنا چاہتا تھا، ان پر آزمائش دینا چاہتا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ یقیناً اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس پر کیا کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے کہ یقیناً ہر آزمائش کے بعد یقیناً آسانی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہ ایک اور واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں. حضرت خباب کون ہے؟ حضرت خباب وہ ہیں جنہیں برہنہ کر کے ان کی چھاتیوں پر اسپیسیفکلی آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے، اور اس کے اوپر ایک بھاری سا پتھر رکھا جاتا تھا. ان کے پیٹھ پر آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے اور اس کے اوپر بھاری سا پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ پوزیشن نہ چینج ہو. یہ ان کی پیٹھ سفید ہو چکی تھی زخموں کی وجہ سے. یہ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں، یا کہ پوچھتے ہیں متی نصر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ناراضگی ان کے چہرے پر ظاہر ہوئی، اور کہا کہ خباب جلد بازی نہ کرو، کہ خباب جلد بازی نہ کرو، خباب جلد بازی نہ کرو، کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور ایک لوہے کے آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. کہ خباب جلد بازی نہ کرو، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یقیناً ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آئے گی. یقیناً ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اور ایسا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اور ایک شخص ثنا سے حضراموت تک سونے کے سکے اچھالتا ہوا جائے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. ایسا بھی ایک دن ضرور آئے گا. تو انشاءاللہ جو فلسطین میں آج حالات ہیں یقیناً اس میں آسانی آئے گی. جو فلسطینی بھائی ہمارے ظلم جھیل رہے ہیں، ظلم جو اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، اس میں یقیناً فلسطینیوں کی فتح ہوگی، مسجد الاقصیٰ فتح ہوگی. جیسے ہم حرمین میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ میں بھی انشاءاللہ ایک دن ویسے ہی نماز پڑھیں گے. لیکن ہر تکلیف، ہر آسانی سے پہلے اللہ آزماتا ہے. کہ اللہ، جیسے سورہ محمد میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے مقابل میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، کہ اللہ کا مقابلہ اسرائیل نہیں کر سکتا، کہ اللہ کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکتا. آنے واحد میں اگر اللہ چاہے تو ان کو نیست و نابود کر دے. یہ اللہ ایسے حالات اکر ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے جان سکے، کہ ایک گروہ کا صبر کا امتحان لے. جیسا میں نے کہا کہ یہ صرف فلسطینیوں کا امتحان نہیں، یہ فلسطینیوں کا بھی امتحان ہے، ان کا صبر کا امتحان. یہ ان زیونی اسرائیل کا بھی امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون سی ظلم تک جاتے ہیں، اور یقیناً ان کو اللہ کی بارگاہ میں ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ میرے اور آپ کا بھی امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ظلم کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے، کہ ظلم کے خلاف کون بولتا ہے، ان ظالم اسرائیل کے خلاف کون بولتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، اسلام کے جو تھوڑے شعر تھے، اسلام کے جو چراغ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کیا ہے. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ظلال القرآن کی تفسیر لکھی ہے. ان پر 2 بار پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی، اور جب ان کو حکومت نے کہا کہ اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو آپ کی پھانسی کی سزا تبدیل ہو کر عمر قید میں بدل جائے گی. سید قطب شہید، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کی تفسیر لکھی، اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ظلال القرآن، کہ قیامت کے دن اگر میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ سے نظریں نہ ملا پاؤں گا. کہ اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ سید قطب، تو نے میرے قرآن کے لیے تو نے تفسیر لکھی، تو نے میرے قرآن کے لیے تشریح لکھی، تو نے میرے قرآن کی بڑائی کے لیے تو نے کام کیا، لیکن جب ڈٹنے کی بات آئی، لیکن جب شہادت کی بات آئی تو نے معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں مروں گا تو 20 سال کے بعد تو مر ہی جاؤں گا. تو اسی لیے انہوں نے معافی کو ڈینائی کیا اور انہوں نے پھانسی کے پندے کو چوم لیا. اس کے بعد میں عمر مختار کا ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ عمر مختار وہ ہیں جنہیں کہا گیا کہ العالم الصوفی المجاہد. یہ موراکو کے رہنے والے تھے. ان کا اٹالی کے ساتھ، جو اٹالی کی انگریزی حکومت تھی، ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا. اور جب ان پر ایک پیغام پہنچا کہ اگر آپ معافی چاہ لیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، تو انہوں نے ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ جو شہادت کی انگلی ہے، جو اپنی زندگی بھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیے اٹھتی رہی ہے، اس پہ یہ سیب نہیں دیتا، یہ کسی باطل کی آواز کے لیے اٹھی. جو زندگی بھر یہ گواہی دینے کے لیے اٹھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. جو انگلی اس گواہی کے لیے ہمیشہ اٹھی ہے، اس پر یہ سیب نہیں دیتا، یہ کوئی باطل کی گواہی دے یا کوئی غلط گواہی دے یا کوئی دین کے خلاف گواہی دے.
اس کے تیسری میں مثال دینا چاہتا ہوں مولانا مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور ان کو جب پھانسی دینے کے لیے کال کھوٹری میں لے جا رہا تھا تو لوگ جو وہاں موجود تھے وہ لکھتے ہیں کہ پچھلی رات مولانا مودودی غراٹے لے کر سوتے رہے. اور جب ان کو کال کوٹری میں پھانسی دینے کے لیے لے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے میرے حق میں پھانسی لکھ دی ہے تو اس طرح مرنا اور شہادت پانا میرے لیے سعادت ہوگا، اور اگر اللہ نے ایسا نہیں لکھا تو تم تمام لوگ الٹے لٹک جاؤ گے، میرا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے. جو یہ تمام جو اللہ پر صبر ہے، جو اللہ پر توکل ہے، جو صبر ہے، یہ تمام اسلام کے شیروں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اسلام کے جو شیر ہیں، اسلام کے شیروں کی گردن تو انہوں نے کاٹ سکتے ہیں، اسلام کے شیروں کی گردن یہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اسے جھکا ہرگز نہیں سکتے. ایک اور میں میری بات کہہ کر ایک امپورٹنٹ ٹاپک، ایک مسکنسیپشن کے بارے میں بات کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسپیسیفکلی ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو فلسطین پر آج مسئلہ گزر رہا ہے، وہ صرف عربوں اور فلسطین کا مسئلہ ہے. جیسے کشمیر کا تنازع ہے، جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک جو زمین کا تنازع ہے، جیسے کشمیر کا تنازع ہے، اور بہت سارے ملک میں زمین کے تنازع ہو گئے، تو اسی طرح کیا فلسطین بھی ایک زمین کا تنازع ہے جو اسرائیلی یا یہودی اور عربوں کے بیچ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اگر ایسا سمجھا ہے آپ نے کہ یہ زمین کا تنازع ہے، جیسے کشمیر کا تنازع ہے، ویسے ہی فلسطین کا تنازع ہے یہودیوں اور عربوں کے بیچ میں، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ کہ فلسطین کی جو عرض فلسطین ہے، جو فلسطین کی زمین ہے، وہ اللہ کی بابرکت زمین ہے، وہ اللہ کی بابرکت زمین ہے. جیسے خانہ کعبہ یا حرم حدود حرم جو ہے، آپ مانتے ہیں کہ حدود حرم کی جو زمین ہے وہ باقی دنیا کی زمینوں سے الگ ہے. آپ کا ایمان تو ہے اس پر کہ حدود کی جو زمین ہے، جو حرم کی زمین ہے، وہ دنیا کی تمام زمینوں سے الگ ہے. کیونکہ اس کی نسبت ہے نا اللہ سے ہے، کیونکہ اس کے اندر بیت اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے. تو اسی طور پر جو فلسطین کی زمین ہے اس کی نسبت بھی اللہ سے ہے، اس کی نسبت بھی اللہ سے ہے. کہ سورہ اسراء میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس زمین کو بابر کر دیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات یا بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا. کہ ارض فلسطین جو بیت المقدس ہے، اس کا ماحول اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس کا ماحول میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو اسپیسیفکلی یہ پھر نسبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ کوئی اور زمین کے ساتھ نہیں، یہ کوئی اور زمین کی طرح نہیں ہے. تو اسپیسیفکلی یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں یا جو توحید کے مراکز ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہو گیا یا مسجد نبوی ہو گئی یا مسجد اقصی ہو گئی، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے. یہ کسی قوم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ سے تعلق ہے یا اللہ کے اگر توحید کے اس دنیا میں گھر ہیں، اللہ کے توحید کے گھر اس زمین پر ہے، تو اس کی الوکیشن ہوگی کسے؟ اللہ کے سفیر کو. اس کی الوکیشن ہوگی اللہ کے سفیر کو. اور اللہ کے آخری سفیر کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے. تو اللہ کے سفیر کے اس زمین کی الاٹمنٹ ہوگی اللہ کے سفیر کو، جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام جو بابرکت مقامات ہے یا جو تبرک کی چیزیں ہیں اس زمین پر، جو نسبت رکھتی ہے اللہ سے، اس کے کسٹوڈین بن گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس کے کسٹوڈین بنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس کے بعد اگر یہ واقعہ سمجھ آ گیا تو وہ واقعہ بھی سمجھ آئے گا کہ معراج، اللہ نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پر لے جائے گا. معراج کے سفر میں بڑا مشہور سفر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو معراج کا سفر، اب ایک بات سوچ کے دیکھیے، اس دنیا میں سب سے مقدس مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مکے میں جہاں حضور تھے. اگر واقعی میں اگر معراج کا سفر طے ہونا تھا تو کعبے سے طے ہونا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے لے گئے اللہ ارض فلسطین پر، بیت المقدس پر لے گئے. یہ کیوں ہے؟ کہ وہاں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض فلسطین سے اپنا سفر کیا ہے آسمانوں کی طرف، کہ خانہ کعبہ سے نہیں گئے ہیں، ارض فلسطین سے گئے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ جو زمینی سفر ہے یہ کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھیے کہ اسپیسیفکلی قرآن میں وہ آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہا کہ ہماری نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. وہ کیا نشانیاں دیکھی؟ واللہ عالم، کہ دکھانے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. لیکن جو نشانی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، ارض فلسطین میں، بیت المقدس کی جو مسجد تھی، مسجد اقصی کے مصلی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑایا گیا.
اور ان کے پیچھے تمام نبی یا تمام انبیاء کھڑے ہوئے. اور نبی کون تھے؟ جو اس مصلی پر پچھلے ٹائم پہ کھڑے ہو رہے تھے، کہ وہاں حضرت ابراہیم بھی تھے، وہاں حضرت اسحاق بھی تھے، وہاں حضرت یعقوب بھی تھے، وہاں حضرت سلیمان بھی تھے، وہاں حضرت داؤد بھی تھے، وہاں حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، تمام لوگ تھے. جو نبی اس مصلی پر کھڑے ہو رہے تھے وہ تمام انہوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا. اور اگر امامت کو قبول کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کے متولی یا اس مسجد اقصیٰ کے امام بھی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے گئے. اور اگر آپ دیکھیں جو تمام چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کا تعلق ہدایت سے ہے اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کی تولیت کس کے پاس آئے گی؟ امت محمد کے پاس آ گئی، امت مسلمہ کے پاس آ گئی. کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے لیکن اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی، امت محمدیہ پر ڈالی گئی، امت مصطفیٰ پر ڈالی گئی. تو اسی طرح ہر چیز جس کا ہدایت ایک مرکز ہوتا ہے اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ تولیت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت مسلمہ پر. تو اسی طور پر جو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے امام پائے گئے تو اس کی تولیت آتی ہے امت مسلمہ پر. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کے مسئلوں کو صرف عربوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. وہ صرف جو بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے وہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، جو مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، وہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ امت مصطفیٰ کا ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے، یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے، کہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ صرف فلسطینیوں اور عربوں کی لڑائی، یقیناً نہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ہمیں وراثت امت مسلمہ کو وراثت میں ملی ہے مسجد اقصیٰ. تو یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور اس کی فار ایگزامپل 2 ریاستی حل یا 2 اسٹیٹ سلیوشن جو ہے، جو فلسطین، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہودیوں نے تسلیم کر لیا کہ فلسطینیوں کی ایک زمین ہے تو پورے مسلم امہ کیا تسلیم کر لے گی کہ یہودیوں کی بھی ایک وہاں ریاست ہے. اور یہ تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو مسجد اقصیٰ جو ان کے کنٹرول میں ہے اس کو تسلیم کر لینا. میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ تمام مولوی مل کر مسجد اقصیٰ ہے اس کی وراثت جو ہے وہ یہودیوں کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ یہودیوں کو دے نہیں سکتے. نہ امام اعظم کر سکتے ہیں، نہ مفتی اعظم کر سکتے ہیں، نہ امام کعبہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی عرب کا حکمران کر سکتا ہے. جو امت مسلمہ کو وراثت میں ملی ہے مسجد اقصیٰ، یہ کوئی امام یا کوئی حکمران یہ کسی کو یہ نہیں دیتا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی چابیاں یہود کے پاس دیں. ہم چھڑا نہیں سکتے کیونکہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن تسلیم تو نہ کریں. ہم چھڑا نہیں سکتے لیکن تسلیم تو نہ کریں، کیونکہ یہ امت مسلمہ کو وراثت میں ملی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ اس مسجد کے متولی، اس مسجد کے امام بھی قرار پائے گئے، تو اس کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی میں آتی ہے امت مسلمہ کی. میں اپنی بات کو ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہے سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.